الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں دوستو، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں سورۃ شعراء کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث پاک بیان فرمانے والے ہیں عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی نہتہم علماءہم فلم ینتہوا۔ حدیث پاک بہت اہم ہے، بیان کرنے والے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی، جب پڑ گئے بنی اسرائیل گناہوں میں، مطلب گناہوں میں بنی اسرائیل غرق ہو گئے، گناہوں میں لت پت ہو گئے، گناہ کے علاوہ کچھ نہ کرتے تھے۔ فی المعاصی معصیت کی جمع ہے۔ نہتہم علماءہم فلم ینتہوا، تو ان کے علماء جو تھے، ان کے معاشرے کے جو علماء تھے، انہوں نے انہیں روکا مگر وہ باز نہ آئے۔ فجالسوہم فی مجالسہم واکلوہم وشاربوہم، تو علماء کا طرز یہ رہا کہ جب وہ علماء کے کہنے سے باز نہ آئے وہ لوگ گناہ چھوڑنے پر، تو وہ علماء ان کی مجالس میں بیٹھتے بھی تھے، ان کے ساتھ کھانا کھاتے بھی تھے، ان کے ساتھ پانی اور مشروبات پیتے بھی تھے، مطلب ہم نشینی بھی تھی اور قیام و طعام بھی رہا ان کے ساتھ، مطلب ان سے تعلقات انہوں نے ختم نہیں کیے، باوجود اس کے کہ انہوں نے گناہوں سے توبہ نہیں کی اور سیدھا راستہ اختیار نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سزا کے طور پہ پھر کیا کیا، فضرب اللہ قلوب بعضهم على بعضهم ببعض وَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ داود وعیسی ابن مریم ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ تو اللہ نے کہا کہ میں نے پھر ان کے دل، مطلب کن کے؟ علماء کرام جو نیک لوگ تھے، ان کے دل بھی ان جیسے کر دیے جو گناہگار تھے، مطلب آپس میں ان کے دل کو خلط ملط کر دیا، ان کو ایک جیسا بنا دیا، اور میں نے ان پر لعنت کروائی حضرت داؤد کی زبان سے، حضرت عیسیٰ بن مریم کی زبان سے، ان لوگوں پر لعنت فرمائی میں نے۔ یہ کس لیے؟ ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ وہ گناہ کرتے رہے، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے گزر جانے والے لوگ تھے۔ میرے بھائیو، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی آخری صورت ہے۔ ہم یہ صرف سمجھ لیں کہ کسی کو روک دینا کافی ہے، کافی نہیں ہے۔ آگے حضور محمد نے کیا فرمایا؟ فجالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان متکئا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھ کر بیٹھ گئے، وکان متکئا، اور ٹیک لگا لی، تکیے سے ٹیک لگا لی، اور کہا کیا؟ قال لا والذی نفسی بیدہ، نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حتی تأطروہم علی الحق اطرا ولا تقصرنہم علی الحق قصرا،
کہ جب تک تم ان گناہگاروں کو حق کی طرف موڑ نہ دو گے، جب تک ان گناہگاروں کو تم حق کی طرف موڑ نہ دو گے اور انہیں حق پر جمائے نہ رکھو گے، اگر یہ دو کام نہیں کرو گے تو پھر کیا کرے گا؟ لَيَضْرَبَنَّ اللَّهُ قُلُوبَكُمْ لِبَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَا يَلْعَنُكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل بھی ان کی طرح کر دے گا اور تم پر بھی اسی طرح لعنت کرے گا جیسے ان پر لعنت کی گئی تھی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ضمن میں بہت خوبصورت اور بہت جامع ترین حدیث ہے۔ ہم آج یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ایک حدیث پاک کے زمرے سے، جیسے حضور نے فرمایا کہ کسی منکر کو دیکھو تو ہاتھ سے بالید، ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، اور اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے، من لم یستطع، تو پھر اسے زبان سے روکو، من لم یستطع، اگر اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے تو دل میں اسے برا جانو۔ لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا آخری مقام یہ ہے جو اس حدیث پاک نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی شخص کو اوامر کا حکم دیا، مطلب آپ نے دیکھا کہ یہ شخص وہ کام نہیں کر رہا جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا قرآن پاک میں، جو محمد رسول اللہ نے کر کے دکھائے کام، جو پوری زندگی آپ نے گزار کے دکھائی، وہ شخص اگر اوامر سے دور ہے تو آپ نے اسے اوامر کی تبلیغ کی کہ اے آدم کے بیٹے یہ کام کر، ان کا قرآن میں حکم ہے، تو ان کاموں کو کرنا شروع کر دے، اور آپ نے اس شخص میں دیکھا کہ کچھ منکرات میں ملوث ہے، ایسے کام جنہیں اللہ نے روکا ہوا ہے، سختی سے روکا ہوا ہے، اور وہ ان میں ملوث ہے، تو آپ انہیں کہیں گے کہ اے آدم کے بیٹے ان کاموں سے رک جا اور ان کاموں کو دوبارہ نہ کیجیو، اللہ سے مغفرت طلب کر، اور جو کچھ کر چکا اس پہ توبہ کا طلبگار ہو جا۔ آپ نے ایک بار کہا، پھر دوسری بار کہا، پھر تیسری بار کہا، حتیٰ کہ بار بار کہا، مگر وہ شخص باز نہیں آیا، تو پھر اب آپ کا اس کی مجلس میں بیٹھنا جائز نہیں، اب آپ کا اس کے ساتھ کھانا پینا جائز نہیں، اب آپ کا اس کے ساتھ وقت گزارنا جائز نہیں۔ سن لو میرے بھائیو، حدیث پاک الفاظ سخت ہیں، نہیں تو پھر آپ کے دل کو بھی اسی طرح کر دیا جائے گا، جس برائیوں میں، جس گناہوں میں وہ ملوث ہے، آپ کا دل بھی انہی میں ملوث ہو جائے گا۔ جن اوامر سے وہ پرہیز کرتا ہے، ان اوامر کو ادا نہیں کرتا، تو آپ کے اوامر بھی چھوٹ جائیں گے، اس سزا کے طور پہ کہ آپ نے اس سے اپنی مجلسیں نہیں دور کر دیں، کھانا پینا ختم نہیں کر دیا، اپنی نشستیں ختم نہیں کر دی، حتیٰ کہ آپ نے اپنی دوستی ختم نہیں کر دی۔ یہ اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اسے آسان نہ سمجھنا اور اس کے بغیر نہ سمجھنا کہ آخرت کے روز تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ خالی نماز پڑھنا نہ سمجھ لینا کہ یہ تمہیں بچا جائے گی، ہاں بچائے گی، نماز بھی بچائے گی، لیکن نماز جب اس طرح پڑھو گے جیسے اللہ نے فرمایا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اگر اس طرح کی نماز پڑھو گے تو تمہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف یہ نماز دھکیلے گی۔ ہاں روزہ رکھو گے، جب رکھو گے ایسے کہ اللہ کی خشیت ذہن میں ہوگی، پورا دن صرف کھانا پینا نہیں چھوٹے گا، پورا دن ہر وہ کام چھوٹ جائے گا۔ رمضان کا مقدس مہینہ آپ کے سر پر ہے، روزہ رکھو گے اس طرح رکھو گے کہ صرف کھانا پینا بند نہیں ہوگا، ہر وہ کام چھٹ جائے گا جو منکرات میں شامل تھا، آپ کی عادت ثانیہ بن چکی تھی، وہ کام کیے بغیر آپ رہتے نہیں تھے اگرچہ وہ منکر تھا۔ آپ نے روزہ رکھا اور اسی دن سے تہیہ کر لیا کہ آج سے یہ کام نہیں کروں گا، اور کچھ کام ایسے تھے جو آپ نہیں کرتے تھے، اللہ کے
جو حکم تھے وہ ادا نہیں کرتے تھے. جیسے اللہ نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. مال کی محبت دل سے نہیں نکلتی تھی. آپ نے رمضان میں سوچا کہ آج موقع ہے, اس مال کو, دل کو پاک کر لوں, اس مال کو دے دوں اللہ کے راستے میں جس قدر استطاعت ہے, دل کی پاکی کر ڈالوں, دل کے کنویں میں سے نکال دوں, اس مال کی محبت, حب دنیا, اسے نکال دوں. رمضان کا مہینہ آ چکا ہے تو آپ نے وہ مال تقسیم کر دیا جتنی استطاعت تھی. جو اللہ نے بتائے یہ تمام باتیں جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے, ان تمام لوگوں کو آپ نے بقدر اپنی استطاعت کے اپنا مال پہنچا دیا. زکوٰۃ پوری ادا کر دی, نمازوں میں خشوع و خضوع بھی اختیار کیا, ان کی حفاظت بھی کی, جھوٹ نہیں بولا, کسی کے بارے بدگمانی نہیں کی, غیبت نہیں کی. غرض محمد رسول اللہ کی 24 گھنٹے کی زندگی آپ نے سامنے رکھی اور کوشش کی کہ میری زندگی بھی ایسے بسر ہو جائے. تو یہ روزہ بھی آپ کے لیے شفاعت کرے گا, یہ روزہ بھی آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف دھکیلے گا. کسی عبادت کو لائٹ نہ لینا, کسی عبادت کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ کرتا تو رہتا ہوں, فرق کوئی نہیں پڑتا. فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ دل میں جذبہ بیدار نہیں ہوتا, دل میں خشیت نہیں آتی, دل میں اللہ کا ڈر نہیں آتا, اللہ سے تعلق نہیں پیدا ہوتا. اس لیے وہ نماز کفایت نہیں کرتی, وہ نماز شفاعت نہیں کرتی, وہ نماز مجھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف نہیں لے جاتی, وہ نماز مجھے اپنا کام کی جگہ نہیں چھڑواتی. اذان آتے ہی کام کی جگہ وہ نماز مجھے نہیں چھڑواتی. اگر یہ تمام باتیں, اگر نماز میں خشیت بھی آ گئی, حفاظت بھی آ گئی, تو اذان کے پہلے لفظ کے ساتھ ہی میں اپنے کام کی جگہ چھوڑ دوں گا. جہاں قرآن کا درس ہوگا, جہاں حدیث سکھائی جائے گی, جہاں قرآن کی زبان سکھائی جائے گی, میں کشاں کشاں بھاگا چلا جاؤں گا. کہ اصل زندگی تو وہی ہے, یہ زندگی تو ضرورت کے درجے میں جینی ہے. ہم یہ زندگی آسائش میں جینے کے چکر میں ہیں, ہم یہ مختصر زندگی آسائش میں جینے کے چکر میں ہیں اور اس ابداً ابدا کی زندگی کو بھولے بیٹھے ہیں. اصل آسائش تو اس کی چاہیے, اس کی صرف ضرورت کے درجے میں گزاریں. اس زندگی کو ضرورت کے درجے میں گزار لو میرے بھائیوں, پھر اس زندگی میں وہ آسائشیں ملیں گی جو کبھی ختم نہیں ہوں گی, ابداً ابدا, ہمیشہ ہمیش. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. بس حدیث پاک بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہماری زندگیاں بدل جائیں. رمضان کا مقدس مہینہ ہمارے سر پر ہے, ہمیں اس کی تیاری کی توفیق اللہ تعالیٰ نصیب کر دے. اور جو باتیں میں نے بتائیں ہم غور سے ان باتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں. 30 دن کی جو پریکٹس ہے وہ کاش اس پریکٹس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں باقی 11 مہینے کی بھی توفیق رمضان والی دے دے. جس طرح ایک مہینہ کوشش کر کے بچتے رہتے ہیں کہ منکرات نہیں کرنے, جو اللہ کے حکم ہیں وہ ادا کرنے ہیں اور اپنے دل کو حب دنیا سے خالی کرنا ہے, تو اس 30 دن کی پریکٹس کرتے ہیں نا ہم, 30 دن کی مشق کرتے ہیں. جب کسی چیز کی مشق کی جاتی ہے تو وہ آپ کے ریفلیکسز میں آ جاتی ہے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں باقی 11 مہینے کی بھی توفیق رمضان والی دے دے. پھر آپ کے لیے ہر مہینہ رمضان بن جائے, پھر اللہ سے ڈائریکٹ تعلق بن جائے گا. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. تو پھر فرشتے بھی نازل ہوں گے تم پر, بشارتیں بھی ملیں گی جنت کی. بس آج حدیث پاک کا بیان یہیں تک تھا. سورۃ شعراء کا آغاز کرتے ہیں. واقعہ چل رہا تھا قوم سمود کا, اور قوم سمود کی طرف جو مرسلین میں سے تھے وہ حضرت صالح علیہ السلام تھے. تو
تو ان کی قوم نے بھی انکار کر دیا تھا. تو حضرت صالح انہیں تبلیغ کر رہے ہیں اپنی قوم کو, اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ الذین یفسدون فی الارض, کہ یہ لوگ زمین پر فساد برپا کرتے ہیں, ولا یصلحون, اور اصلاح نہیں کرتے. قالوا, ان کی قوم نے کہا, قالوا انما انت من المسحرین, کہ نہیں ہے تو مگر ایک سحر زدہ شخص. جیسے ہر نبی کو جھٹلایا گیا, یا اسے ساحر کہا گیا, یا اسے مجنون یا دیوانہ کہا گیا, تو ان کی قوم نے بھی کہا کہ نہیں ہو تم مگر ایک سحر زدہ شخص. ما انت الا بشر مثلنا, نہیں ہے تو ایک انسان مگر ہماری طرح. ان کی قوم نے اپنے نبی کو کہا کہ تو ہماری طرح کا ایک انسان ہے. فأت بآیۃ, لے آ کوئی نشانی, ان کنت من الصادقین, اگر تو سچا ہے. قوم نے چیلنج کر دیا, اللہ کے رسول کو چیلنج کر دیا. اللہ تعالیٰ بڑی حمیت والے ہیں. اور ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے, جب کسی قوم کو معجزہ دکھا دیا جاتا ہے تو ان کی مہلت ختم ہو جاتی ہے. اگر معجزہ دکھا دیا جائے تو مہلت ختم ہو جاتی ہے, پھر صرف ماننا فرض بن جاتا ہے. اگر نہیں مانیں گے تو عذاب نازل ہو جائے گا. اب ان کا معجزہ دکھا دیا گیا, کیوں کہ انہوں نے مانگا کہ لے آ کوئی نشانی, اگر ہے تو سچا. قال ھذہ ناقۃ اللہ, کہا یہ ہے اللہ کی اونٹنی. اللہ نے سامنے ہی اونٹنی بغیر کسی چیز کے پیدا کر دی اور دکھا دی کہ یہ معجزے کے طور پر اونٹنی ہے. اب معجزہ جب اللہ دکھا دیتے ہیں تو پھر قوم کو امتحان میں بھی ڈال دیتے ہیں. لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم, ایک دن پانی یہ پیے گی اور ایک معینہ دن پر پانی تمہارے جانور پئیں گے. اللہ نے ڈال دیا امتحان میں. میرے بھائیو, جب ایک دن آپ کا جانور پیاسا رہ جائے تو سوچو آپ پہ کیا گزرے گی. آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھو. یہ لوگ تھے اللہ سے معجزہ مانگ رہے تھے, تو پھر اللہ نے کیسے امتحان میں ڈالا. اب اونٹنی کے بارے یہ ہے کہ جس دن وہ پانی پیتی تھی تو پورا چشمہ خالی کر جاتی تھی. اللہ کی اونٹنی, معجزاتی اونٹنی تھی. عام اونٹ تو اتنا پانی نہیں پی سکتا, معجزاتی اونٹنی تھی. جس دن پانی پیتی تھی چشمے کا, پورا چشمہ خالی کر جاتی تھی. شاید اگر چشمے میں پانی بچ جاتا تو ان کے جانور بھی پی لیتے, مگر اللہ کا امتحان تھا, اللہ کا عذاب تھا. بلکہ جو قوم معجزہ طلب کرتی ہے وہ عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے. تو حضرت صالح نے کیا کہا, وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ, اور اپنی قوم کو کہا. اب قوم کا نبی پیغمبر جانتا تو ہے کہ قوم کیا کرے گی, تو فرما رہے ہیں قوم کو, ایک دفعہ پھر وارن کر رہے ہیں. نبی بھی قوم کے لیے بہت شفیق ہوتا ہے, باپ کا درجہ رکھتا ہے. نبی قوم کے لیے شفیق ہوتا ہے, باپ کا درجہ رکھتا ہے. اس کے دل میں قوم کی محبت ہوتی ہے. قوم جو ہوتی ہے اس کے بیٹوں کی طرح ہوتی ہے. وہ نہیں چاہتا کہ میری قوم پر کوئی عذاب نازل ہو. تو اب قوم کو دوبارہ وارننگ دے رہے ہیں, وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ, اور کسی غلط ارادے سے اسے نہ چھونا. کسی غلط ارادے سے اس اونٹنی کو نہ چھونا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ, نہیں تو آ پکڑے گا ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں. فَعَقَرُوهَا, تو ان ظالموں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں, ذبح کر دیا. اب ذبح تو کر بیٹھے, اللہ فرما کیا رہے ہیں, فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ, شرمندہ ہوئے بہت زیادہ. مطلب صبح ان پر ہوئی کہ وہ شرمندگی کی حالت میں مبتلا تھے. اونٹنی کو ذبح تو کر بیٹھے, اس کی کونچیں تو کاٹ دیں, مگر شرمندہ ہو گئے. ظاہر بات ہے انسان کے اندر کچھ خیر کا مادہ بھی تو ہے, اسے وہ بتاتا ہے کہ جو کام تو نے کر دیا یہ کام تیرے لیے غلط ہے, اب یہ کام کر تو بیٹھے اونٹنی کو ذبح کرنے والا. اور اللہ کی اونٹنی, معجزہ بھی خود مانگا تھا اور ذبح بھی خود کر رہے ہیں, کیونکہ عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا. تو وہ بیدار ہوئے یا شرمندگی میں مبتلا ہو گئے, نادم ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ, تو آ پکڑا انہیں عذاب نے.
اب عذاب کے مستحق تو ہو گئے تھے، تو آ پکڑا انہیں ایک عذاب نے. ان فی ذلک لآیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اس میں ہے نشانی. وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے. یہ قریش مکہ یا کفار مکہ کے بارے آیت ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب وہ العزیز بھی ہے الرحیم بھی ہے. کذبت قوم لوط المرسلین، اور اسی طرح جھٹلایا لوط کی قوم نے بھی مرسلین کو. اذ قال لهم اخوهم لوط، جب کہا ان کے بھائی لوط نے ان سے الا تتقون، کہ تم تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے، اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، رب کو مانتے بھی ہو، کائنات کا بنانا مانتے بھی ہو، زمین آسمان کا بننا مانتے بھی ہو، پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، پھر وہ اوامر پر آتے کیوں نہیں ہو، وہ منکرات چھوڑتے کیوں نہیں ہو، پھر تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے. یہی تقوی تو ہے جو آپ کو جنت کی طرف ڈائریکٹ کرتا ہے. یہی ڈر تو ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اس بات سے ڈرتا رہا کہ ایک دن اللہ کے سامنے اس کی پیشی ہونی ہے، اسی کے لیے ہیں جنتیں. اللہ نے فرما دیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ایک اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا کہ جو ڈرتا رہا اس دن کی ملاقات سے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا رہا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ، قاری صاحب فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. تو یہی تو حضرت لوط کہہ رہے تھے کہ ڈرتے کیوں نہیں تم اللہ سے. انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف ایک امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. واطیعون، اور میری اتباع کرو. میرے بھائیو دو باتیں ذہن میں رکھ دینا، اللہ کا تقوی نبی کی اطاعت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ محمد رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ کر آپ اللہ کو راضی کر لیں گے تو کبھی ایسا نہیں ہوگا. بات کو دل میں بٹھائیں کہ نبی کے طریقے کو اختیار کرنا پڑتا ہے، تب اللہ سے ڈرو گے تو کچھ ملے گا، نبی کا طریقہ چھوڑ کر کچھ نہیں ملے گا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. آج منکرین حدیث ہیں جو حدیث کو مانتے نہیں. او خدا کے بندو، اللہ کا تقوی نبی کے طریقے پر چلنے سے آئے گا. اللہ کو نبی کا طریقہ پسند ہے، اپنے اس پہ چلو گے تب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قربت نصیب کرے گا. وما اسألکم علیہ من اجر، اب حضرت لوط کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے کسی اجرت کا طلبگار نہیں. ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو عالمین تمام جہانوں کے رب کے پاس ہے. اتأتون الذکران من العالمین، بہت خوفناک سی بات ہے کہ پورے جہانوں میں کیا تم صرف، اس قوم کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہو، تم صرف مردوں کی طرف جاتے ہو شہوت کی غرض سے؟ پورے جہانوں میں کیا تم صرف جاتے ہو مردوں کی طرف شہوت کی غرض سے؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور چھوڑ دیتے ہو جو تخلیق کی تمہارے رب نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں سے. بل انتم قوم عادون، بلکہ تم ہو حد سے گزر جانے والی قوم. اللہ کی حد سمجھ لینا. اب یہاں میں نے بارہا اللہ کی حدود بیان کی ہیں، تو یہاں بھی اللہ کی حد لگتی ہے. اگر لواطت پسندی میں پڑو گے تو اللہ کی حد کو چھو لو گے. اللہ نے قرآن کا فیصلہ دے دیا یہاں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اگر لواطت پسندی میں پڑو گے تو اللہ کی حد کو چھوؤ گے. خدارا دور رہنا، اللہ کی حدود سے دور رہنا. اللہ فرماتے ہیں کہ میری حدود کے قریب تک بھی نہ پھٹکنا. وقت ختم ہوا چاہتا ہے، بہت مختصر وقت ہوتا ہے. ابھی تو بات لگتا ہے جیسے شروع ہوئی ہو اور اختتام کا وقت آ پہنچتا ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وقت پر تشریف لایا کریں. ہر بار آپ سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ وقت پر تشریف لایا کریں. پچھلے جمعے کے لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو میں اطلاع نہیں دے سکا، کہ کچھ ذاتی مصروفیت کی وجہ سے میں درس پر نہ آ سکا. اس کے لیے میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں. قاری صاحب کو میں نے اطلاع دے دی تھی
تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں وہ زندگی عطا فرمائے، اس طرح زندگی گزارنے کا سلیقہ دے جیسے محمد رسول اللہ نے زندگی گزاری۔ ہمارا اس زندگی میں، اس دنیا میں ایک ہی آئیڈیل ہے، ایک ہی آئیڈیل ہے، وہ صرف محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی اور ہماری شخصیت آئیڈیل نہیں ہو سکتی، صرف حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبی ہمارے آئیڈیل ہیں، اسے دل میں بٹھا لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔